اور اسی لیے کل پاکستان کی عوام نے، خاص طور پر پنجاب کی اور کے پی کی عوام نے، عمران خان کی سیاست کو، عمران خان کی فتنہ اور فساد کی سیاست کو جو ہے وہ ایک داغ مفارقت دیا. ان کو جو ہے اس سیاست سے دفعہ دور ہونے کا ٹچ دیا. ان کو پاکستان کی سیاست سے جو ہے اس نحوست کو ختم کرنے کا ٹچ دیا. اور اس کے اوپر جو ہے پوری پاکستانی قوم بلا شبہ خراج تحسین کے مستحق ہے. اور ہم اس ملک کے اندر سے اس گندگی، اس بہودگی، اس لچرپن اور اس جو مذہبی کارڈ ہے اس کو استعمال کرنے کے ٹچ کی مخالفت کرتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ عمران خان کی سیاست کو اس کے اوپر مزید کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. طلال صاحب. بہت شکریہ جی. کل سے آپ سب لوگ بھرپور ڈیوٹی دے رہے ہیں اور میرا خیال ہے قوم نے جو کچھ نہیں دیکھا تھا وہ آپ کی کیمروں نے اس پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو دکھایا کہ کس طرح کے جھوٹ بولے گئے تھے اور نکلا بعد میں کیا ہے. میں سب سے پہلے بھرپور مذمت کرتا ہوں ان میڈیا چینلز پہ جن پر حملہ کیا گیا ہے. یعنی جاتے جاتے آپ سے اور تو کچھ نہ ہوا، غصہ آپ کو کسی اور پہ تھا، بندے آپ کے نکلے نہیں اور پتھر مارے ہیں آپ نے ان چینلز پہ اور ان میڈیا گروپس پر. کیوں؟ بندے انہوں نے بھیجنے تھے، انہوں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا ہے. دل تو آپ کا کسی اور نے توڑا ہے، پتھر آپ کسی اور کو مارتے رہے. اور یہ کپتان صاحب تاریخ لینے آئے تھے، الیکشن کی تاریخ لینے آئے تھے اور تاریخ دے کے چلے گئے ہیں. ان کا تھوڑا سا علاج بھی کیا ہے اور ان کو دوائی دی ہے 6 دن کی. انشاءاللہ تعالی آرام آ جائے گا، بالکل آرام آئے گا، واپس نہیں آئیں گے. اور اگر واپس آئے تو پھر بڑا آپریشن کیا جائے گا جس سے وہ کیڑا نکالنا مقصود ہے جو کہ اقتدار کا کیڑا انہیں تنگ کر رہا ہے. اور اس کا یہ چھوٹا سا ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ کو ہم نے دکھایا ہے. میں تو حیران ہوں اور مجھے یقین کریں بڑا ہوا بنا ہوا تھا اور ہم نے انتظامات بھی اسی ہوے کے نتیجے میں بھرپور کیے ہوئے تھے. وہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. چند 100 لوگ آپ کے نہیں نکلے پنجاب میں سے. اور کپتان صاحب 20 لاکھ کی بات کرتے تھے، وہ مجھے تو 20,000 نہیں نظر آئے. آپ نے صرف یوتھیوں کو شرمندہ نہیں کیا، پاکستانیوں کو نہیں کیا، آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے آپ کے حقوق کا، آئینی حقوق کا تحفظ کرنا چاہا، اس کو بھی شرمندہ کیا ہے. میں خود توہین عدالت کی سزا میں نے بھگتی ہے اور جب عدالت نے سزا سنائی میرے تحفظات اپنی جگہ، میں نے تو چند الفاظ کہے تھے، وہ بھی صرف پی سی او ججز کے بارے میں، کسی آئینی جج کے بارے میں میں نے کسی آگ نہیں لگائی تھی. میں نے کسی عملی طور پر کوئی ایسا ایکشن نہیں کیا تھا جیسے کپتان اعلان کر کر کے توہین کرتا رہا ہے اس آرڈر کی کہ پہنچو ڈی چوک. اور اس کے بعد جس طرح آگ لگائی گئی ہے پولیس کی بختر بند سے لے کر وہاں اسلام آباد میں، میرا خیال ہے توہین عدالت کا اس سے فٹ کیس نہیں ہو سکتا. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سیاسی مخالفین جو ہیں ان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جائے، ہم انہیں سیاسی میدان میں شکست دینا چاہتے ہیں، مگر اس بات کا پتہ چلنا چاہیے کہ اصل میں عدالت کا احترام اور توہین کون کرتا ہے. یہ کیس، اس میں عمران خان تو پورے پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ قومیں تباہ تب ہوتی ہیں جب بڑے کے لیے کوئی اور قانون ہوتا ہے اور عام آدمی کے لیے اور قانون. میں سیاسی کارکن ہوں، جو میرے لیے قانون تھا وہی قانون میرے کپتان کے لیے بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور مجھے پورا اعتماد ہے اپنی عدالت پہ. ایک جیسے فیصلے
اور یہ تو عملی طور پر جگہ جگہ پر، کوئی ایک جگہ نہیں، کوئی ایک لفظ نہیں، ان کے اگر لوگوں کے بیانات اکٹھے کیے جائیں تو یہ تو پورا جتھا ہے جس نے حملہ کیا ہے عدالت کے فیصلے پر. ہمیں احترام ہے، ہم انہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ نہیں کرنا چاہتے، مگر اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ توہین اصل میں کی کس نے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی املاک کو نقصان ہوا ہے، جو پولیس افسران شہید اور زخمی ہوئے ہیں، ہر چیز چھوڑ دیں گے مگر کمال شہید سے لے کر سالم انٹرچینج پر اور اسلام آباد میں ہونے والے زخمی جو ہمارے سپاہی ہیں ان کے کیسز میں نہیں چھوڑیں گے. یہ دوبارہ کھولنا پڑیں گے پی ٹی وی کا کیس، دوبارہ پھر ٹرائل کرنا پڑے گا پارلیمنٹ حملہ کیس، دوبارہ پھر ٹرائل کرنا پڑے گا وہ صدر مملکت دندان ساز سے لے کر ان سب کو. اس طرح کے لوگوں کے دانت کھٹے نہ ہوئے تو یہ تماشا روز ہوگا. یہ پاکستان سب کا پاکستان ہے. ایک ہماری رسپانسبلٹی تھی، ہم نے وہ نبھائی ہے. ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ پچھلے دھرنے میں بھی آپ نے دیکھا تھا. اگر ہم اقدامات نہ کرتے، اگر ہم سخت اقدامات نہ کرتے، کمال شہید سے جیسے کئی واقعات ہوتے، اگر ہم سخت اقدامات نہ کرتے، سپریم کورٹ پر شلواریں لٹکائی جاتی، الزام ہم پر آتا، پھر پارلیمنٹ پہ حملہ ہوتا، الزام ہم پر آتا، پھر کسی سرکاری ادارے پر وہ چڑھ دوڑتے بندروں کی طرح چڑھ جاتے اس پہ جیسے پی ٹی وی پہ چڑھے تھے، الزام ہم پر آتا. ہم نے نیک نیتی سے، اپنی سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کے اس پاکستان کے لیے بھرپور انتظام کیے ہیں. اور میں کمال شہید کے ساتھ پورے میڈیا کو، آپ کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ آپ کے کیمرے جو چاہیں کور کریں. آپ کا تحفظ بھی ہمارا فرض بنتا ہے اور آپ کا تحفظ بھی اسی طرح ہی کریں گے جیسے کہ ہم نے تحفظ اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کر رہے ہیں. میں تو آج کیونکہ رات سے یہ تماشا خان صاحب کا دیکھ رہا تھا، میں نے کہا ایک وقت تھا کوئی منہ میں چوسنی دیتا تھا، کوئی پیمپر لگاتا تھا، اب نہ منہ میں کوئی چوسنی دینے والا ہے نہ پیمپر لگانے والا ہے. بچے سے چلا ہی نہیں جا رہا، بچہ بےچارا ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، اٹھاتے ہیں پھر گرتا ہے. اس بچے کو چلنا نہیں آئے گا، اس میں کچھ ہے ہی نہیں، دھوکہ ہی دھوکہ ہے. ریاست مدینہ کا نام لے کر جو کچھ اس پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے، ریاست مدینہ کا والی اور اس کا خلیفہ اس طرح کا نعوذ باللہ عمران خان جو یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے بچے کتنے ہیں. اس سے آگے نہیں میں جاؤں گا. یہ ریاست کا نام لے کر منہ میں جنہوں نے چوسنی دی تھی اگر نکل گئی ہے تو تڑپو نہ. یہ اب تمہیں منہ میں چوسنی اور تمہارا پیمپر نہیں لگے گا کیونکہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا. پاکستان تب ہی چلے گا اور جس طرح اب تمہیں برا لگ رہا ہے نیوٹرل کہہ کے کہ جب ہر کوئی اپنا کام کرے گا. اور مجھے امید ہے کہ ہر آنے والے دن میں ہر ادارہ پارلیمنٹ سمیت ہر کوئی اپنا کام کرے گا. اور آج میں ویسے جب آیا ہوں آپ کے پاس تو میں تو ایک ہی وہ یہ سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا، کیا زبردست کسی نے گانا گایا، یقین کرے. میں ویسے یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، میں یاد کرنے کی، لیکن کہیں ویسے چلا بھی دوں گا. ان کے ڈٹ کے کھڑا تھا جو کپتان، نس گیا جے او عمران، یوتھ یہ سارے پوچھ دینے دستے جا کچھ کپتان، سانو سڑکاں تے رول کے ہیلی تے چڑھیا جے کپتان، 20 ਲੱਖ ਦਾ رنگ بازی کر کے 20,000 نہیں آیا کپتان،
ہن جے آیا تو کپتان ماریں گے لتر تیرے نال. تو میرا خیال ہے یہ آپ میں ویسے کسی وقت نا یہ گزارش یہ ہے خدا کے لیے اس پاکستان کو کسی قابل رہنے دیں. اس پاکستان کو ڈیفالٹ کے قریب آپ نے لا کر اس پر پھر حملہ کر دیا, اور پھر اس حملے میں آپ اپنی جو آپ کی گندی سیاست ہے اس میں آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط استعمال کیا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط استعمال کر کے میرا خیال ہے سپریم کورٹ سے بھی آپ نے اپنا اعتماد کھو دیا ہوگا. میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں, میں دست بدستہ گزارش کرتا ہوں, میں ایک پاکستانی ہوں. توہین عدالت کا میرا مقدمہ جو ہے وہ اس میں نے بھگتا ہے. جس طرح میرے جیسے سیاسی کارکن کے ساتھ میں تو سمجھتا تھا کہ وہ کیس ہی نہیں بنتا, لیکن عدالت نے جو حکم دیا میں آج تک بھگت رہا ہوں. کپتان اوپر سے اترا ہوا نہیں ہے, اور کپتان ہی یہ کہتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ دین کا حکم ہے. یہ جب اسلام آیا تھا تو اس وقت اسی لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ بڑے آدمی اور عام آدمی کے لیے قانون ایسا ہونا چاہیے. تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی کپتان بھی اس کو جو توہین کی ہے وہ اس کی قوم کے سامنے بھی آئے گی اور سزا بھی پائے گا. یہ بتائیے گا کہ آپ نے گزشتہ روز مریم صاحبہ نے بھی کہا تھا یہ فتنہ ہے, فساد ہے, انتشاری ہے, اس کا علاج مسلم لیگ نواز کرے گی یا کہیں اور سے ہوگا؟ اس کا علاج میں انتشار بار بار پھیلانے آ جاتے ہیں, ان کا علاج کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے علاج انشاءاللہ علاج جو ہے نا اس ملک میں کسی بھی کام کا وہ سیاسی ہے. سیاست کو چلنے دیں. 70 سال میں سیاست کو مائنس کیا جاتا رہا, پاکستان نہیں چلا. کبھی پاکستان 2 لخت ہوا ہے, اور آج یہ پاکستان اور ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں. دیش جیسا ملک کا دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. میرا خیال ہے سیاست کو چلنا چاہیے. ہر چیز کا علاج سیاست کے اندر ہے, اس میں کسی کو عمل دخل نہیں کرنا چاہیے, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں. فلال صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ کمال شہید پولیس اہلکار ہے, اس سے لے کے اسلام آباد تک جتنے پولیس اہلکار زخمی ہوئے اور املاک کو نقصان پہنچا ان کا ازالہ کرنا پڑے گا, آپ نہیں چھوڑیں گے کارروائی. یہ بتائیے گا آپ کس کیپیسٹی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا آئینی اور سرکاری عہدہ ہے آپ یہ اعلان کر رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ آج ججز کے ریمارکس پر آپ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. ماضی میں پی ٹی آئی تحفظات کا اظہار کرتی تھی, سب نے دیکھا کس طرح ہفتے اور اتوار کو عدالتیں لگیں, ضمانتیں ملی, نیب کو روکا گیا ریڈ کرنے سے. آج آپ نے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں ججز پر. یہ کب تک ایسا چلتا رہے گا کہ سیاستدانوں کے مرضی کے فیصلے نہیں آئیں گے تو وہ عدالتوں پر تنقید کرتے ہیں؟ دیکھیے میں کل سے عدالت نے منع کیا ہے کہ اس کے فیصلے پہ کوئی بات نہیں کرنی. میں نے کل تقریباً کوئی 4 سے 5 ٹاک شوز کیے ہیں آپ کی پریس کانفرنس کے بعد, اور اس کے بعد کئی بیپرز دیے ہیں. ہم نے اس فیصلے کا احترام کیا ہے. ہمیں اعتراض ہو سکتا ہے, مگر میں آج پھر کہوں گا کہ یہ جو توہین عدالت ہے, کیونکہ میں نے تو بھگتی ہوئی ہے نا جی, میرا اتنا تو میرا اس ملک میں حق ہے نا کہ میں اپنی عدالت سے یہ عرض کر سکوں کہ توہین عدالت میں سب لوگوں میری تو توہین عدالت, میں نے تو پی سی او ججز کے بارے میں کچھ کہا تھا, لیکن جو میری عدالت نے سزا دی میں نے پورے وہ ان کی عزت کی خاطر آج بھی بھگت رہا ہوں. مجھے امید کی جاتی ہے. خان صاحب نے پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی, اور اس وقت بھی خان صاحب نے معافی نہیں مانگی تھی. اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے شرمناک کے الفاظ استعمال کیے تھے. اب تو شرمناک حرکت کی ہے, اور وہ کوئی وہ آپ نے دیکھا ہے, یعنی اسلام آباد کو آگ لگا دی گئی ہے. صرف میرا خیال ہے کہ یہ عدالت کے فیصلے کو اور عدالت کو بھی انہوں نے یہ مجبور کیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہو. گزارش یہ ہے کہ کل کی صورتحال میں ہم نے دوبارہ دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک برج کا کردار ادا کرنے کی کوشش حکومت کے درمیان. جو ایک عام عمومی پروسیس یہ ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اسٹیبلشمنٹ اسٹل پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انٹیکٹ ہے. اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں, جو اختلافات ہیں, اس کی خلیج اور بڑھتی جائے گی. یہ اب قریب بھی آئیں گے ملک کے مفاد میں. تو اسٹیبلشمنٹ کو تو
دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی رول پلے کر رہی ہوتی تو لاڈلا بیچارہ اس طرح رو نہ ہو رہا ہوتا، اور لاڈلا جو ہے وہ اس طرح سڑکوں پہ رول نہ رہا ہوتا، اور لاڈلا جو ہے وہ اس طرح بے یارو مددگار نہ ہوتا۔ وہ بیچارہ کل جس طرح اس کے ساتھ ہوئی ہے، پہلے تو عوام نے کی ہے اور اس کے بعد اسلام آباد پہنچ کے جو ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ اگر ادارے جو ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تو یہ خوش آئند بات ہے۔ میں نے پاکستان میں پہلا سیاستدان دیکھ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ادارے انوالو کیوں نہیں ہوتے، ادارے اس کے پیچھے کھڑے کیوں نہیں ہوتے۔ اداروں نے آئین اور قانون کے اندر رہ کے کھڑے ہونا ہے۔ ادارے اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کے پابند ہیں جو کہ قانونی معاملات کے اندر۔ کل تک اس کے یہ گورنمنٹ سے کل تک یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے پورا طاقتور ہے اور مؤثر ہے، لیکن آج عمران خان کے یہ گورنمنٹ کی ناکامی کے بعد اس کا بیانیہ کہاں کھڑا ہے، مسلم لیگ نون کا بیانیہ کہاں کھڑا ہے، اور یہ ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے الیکشن جیتنے کے حوالے سے یا دیکھیں ضمنی الیکشن تو بھی کیونکہ جس بات کی آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی سپریم کورٹ کی اپیل ابھی باقی ہے اور سپریم کورٹ کا حکم آنے کے بعد ہی کوئی الیکشنز کا فیصلہ ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی کلین سویپ کیا تھا ضمنی الیکشنز میں جب ہم اپوزیشن میں تھے، اور اس وقت ہر طرح کی مشینری، اور آپ کو یاد ہوگا کہ دھند میں تھیلے بھی اٹھا لیے گئے تھے۔ وہ تھیلے انہوں نے جو کھیل کھیلا تھا اس کے باوجود ہم نے کلین سویپ کیا تھا بائی الیکشنز میں۔ انشاءاللہ تعالی کوئی بھی بائی الیکشن ہوگا، جب تک الیکشن نہیں ہوتے آپ کو نظر آئے گا کہ اب تو حکومتی مشینری بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، پہلے سے زیادہ ووٹوں سے جیتیں گے۔ دیکھیں اگر پی ٹی وی سمیت ان تمام کیسز نہیں کھولیں گے، اگر سزا نہیں دیں گے، مجھے آپ بتائیے کہ اس طرح کا جتھا تو روز چلا جایا کرے گا۔ یعنی دن دہاڑے آگ لگی ہے، کوئی تو مجرم ہوگا نا جی، کسی کو تو کھڑا کرنا پڑے گا کٹہرے کے اندر۔ اور پی ٹی وی کا واقعہ جو ہے وہ میرا خیال ہے جس طرح انہوں نے اس کا ٹرائل کیا ہے وہ اس کا بھی 100 موٹو ہونا چاہیے۔ عدالت عالیہ نے 100 موٹو لیا ہے کچھ کیسز پہ۔ پی ٹی وی، پارلیمنٹ حملہ، ایس پی کی جس کی ہڈیاں توڑ دی گئی تھیں اس پر حملہ، پارلیمنٹ پر شلواریں لٹکا، یہ جو مقدمات اس لانگ مارچ میں ہوئے تھے، جس طرح کنکلوڈ اور جس طرح انہوں نے اس میں سے بری ہوئے ہیں، اس کا 100 موٹو جو ہے میرا خیال ایک پرفیکٹ کیس ہے پاکستان میں کہ کس طرح حکومت میں آ کے اپنے لیے ادارے استعمال کر کے آپ بری ہوتے۔ نہیں، اس میں صرف ایک ایڈ کر دوں، اس میں 1 منٹ ایڈ کر دوں۔ آپ کو یاد ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک 100 موٹو ہوا ہے جو ہماری حکومت کے اندر جو کچھ تبادلے ہوئے تھے اور اس کے اوپر ریزرویشنز تھے، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ہے وہ حکومت میں آنے کے بعد وہ ہو رہا ہے، تو کیا ہی اچھا ہوگا اگر اسی بینچ کے سامنے پچھلے دور حکومت میں ان پہ ہونے والے کیسز کو کس طرح سے بند کیا گیا تھا، اگر ان کو بھی ٹیک اپ کر لیا جائے تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا اور سب کے سامنے آ جائے گا کہ ہوا کیا تھا۔ آپ لوگوں نے لانگ مارچ کیا، اجازت دی کہ حکومت نے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی، پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیا، پورا پاکستان سے گزر کیا ہے، کوئی پرابلم کریٹ نہیں کی گئی۔ آپ سیاسی لوگ ہیں، سیاست کی بات کرتے ہیں، ایک سیاسی پارٹی ہے پی ٹی آئی، اگر وہ لانگ مارچ کرنا چاہتی تو اسے کیوں اجازت نہیں دی گئی؟ کیا ایسی وجوہات سامنے آئی تھی کہ اچانک اس کے خلاف یہ کریکٹ ہو جائے گا؟ دیکھیے 2 دن پہلے اعلان کیا گیا، اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک کسی ڈی سی آفس میں انہوں نے درخواست نہیں دی، انہوں نے پورا وہاں سے لے کے رحیم یار خان سے لے کے صادق آباد سے لے کے اٹک یہ پنڈی تک وہاں سے گزرنا تھا۔ پچھلے لانگ مارچز میں حکومت کو درخواستیں دی گئی، اجازت لی گئی۔ اسلام آباد کو جو درخواست دی گئی، اسلام آباد وہاں پر جس نے درخواست دی اس کو ڈھونڈتا رہے، وہاں کی انتظامیہ وہ ملے نہیں ہیں۔ لاہور میں لاہور کی انتظامیہ، ان کے صدر جو ہیں شفقت محمود صاحب، بلکہ ان کے سیکٹری جو ہیں، بلکہ اس کا بھی جو سیکٹری ہے اس کو کئی 100 کالیں کی ہیں کہ جناب آئیں یا ہم آ جاتے ہیں، بیٹھ کے کوئی پلان بنا لیں۔ لیکن جب پلان آپ کا
इश्तियाल अंगेजी का हो, असला लेकर जाना हो, तो वो फिर शेयर नहीं किया जा सकता। तो मजबूरन कुछ एहतियाती तदबीर के तौर पर हल्का फुल्का सा जो है दुआई दी है, और ये उससे बड़ी जल्दी आराम आ गया इन्हें। अच्छा, ये बताइएगा कि पूरी मुस्लिम लीग नून जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उनका ये दावा है कि पूरे पाकिस्तान में से मजमूई तौर पर 700-750 लोग निकले और लाहौर में से 250 लोग निकले थे। 250 लोगों को रोकने के लिए 32 चौक में जो है वो सैकड़ों की तादाद में शेलिंग जो है वो की गई। क्या मुस्लिम लीग नून इतनी कमज़ोर हो गई है कि 250 लोगों को रोकने के लिए रियासती जो पुलिस है उसको इस्तेमाल करी है? दूसरा, आप मुकदमात को कंटिन्यू करने का कह रहे हैं, तो किस कैपेसिटी में कह रहे हैं, अपनी पोजीशन की बातें कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और पार्टी हुकूमत में पार्टी को इत्मीनान में लेके फैसले किए जाते हैं, और यकीनन हमारी पार्टी का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हैं। और दूसरी बात जो आप बार बार कह रहे हैं लाहौर की, आपने इस बात की मुझे खुशी है कि आपके कैमरों ने तस्दीक कर दी कि 300-400 आदमी से ज़्यादा नहीं निकले, लेकिन हमें इसलिए एहतियाती तदाबीर करनी पड़ी कि कमाल शहीद जैसे वाक़यात हुए। दाता दरबार पर कल एक गाड़ी से असला बरामद हुआ, वो हमने आपके कैमरों के सामने रखा, उसका वो भी आदमी गिरफ्तार है। उसके बाद इनके एक ओहदेदार के घर से तो इतना असला बरामद हुआ कि उतना असला तो कश्मीर की आज़ादी के लिए भी नहीं चाहिए। ये असला जो है ये मुझे ये बताएं, अगर इस तरह के असला बरदार को हम जाने दें और उसके बाद कोई वाकया होता तो आप मेरे से सवाल करते कि आपने हुकूमत में थे, आपने रोका क्यों नहीं। हमने इस बुनियाद पर ये इकदाम किए। मैं एक बात सिर्फ ऐड कर दूं, एक बात ऐड कर लेने दें। जी बेटा नए आए हो आप, मुझे लगता है थोड़ा सा अच्छा मेहरबानी करें। मैं सिर्फ ये आपकी समाअत के लिए सिर्फ 1-2 मिनट लूंगी। जब हुकूमत वक्त जो है, जब जिस पार्टी से उसका ताल्लुक होता है, पार्टी की बैक पे ही जो है वो खड़े होने से हुकूमत बनती है, और हम जो है वो पार्टी में अपनी कैपेसिटी के ऊपर अपनी पार्टी को जो हुकूमत में है आप उसको मशवरा दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हम हुकूमत वक्त को बताया जाएगा कि श्रीलंका बनाने जा रहे हैं, जब बताया जाएगा कि आगे लगवाई जाएंगी, जब बताया जाएगा कि खूनी मार्च होगा, तो जैसे मैंने कहा कि आली पनाह की तबीयत को खुश करने के लिए हम पाकिस्तान की, पंजाब की आवाम को रिस्क पे नहीं छोड़ सकते। बहुत शुक्रिया। अब आइए आप एक मिनट, आपने क्या कह रहे थे जिनसे असला बरामद? उनकी तरफ से असला बरामद हुआ, वो पहले आपकी पार्टी के साथ करते थे, तो हमारी मालूमात नहीं है, और उनका असले का कारोबार भी है, बसेस का भी कारोबार है। तो अब वो क्लेम करते हैं कि हमारा जितना भी असला है लाइसेंस और हमने सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, तो पुलिस इसके बारे में उनका कोई मौका नहीं। सर आप ये बता दें कि इसके ऊपर काफी बवेला पहले मुस्लिम नून की बचाया गया कि शायद क्यों किया ये मार्च के यूज होने, तो अभी तक कोई इसकी तस्दीक पुलिस भी नहीं बताई था। जिस बंदूक या असले से कमाल को शहीद किया गया, अगर वो असला लाइसेंसी हो तो क्या उससे फिर लोगों को मारने की इजाजत दे दी जाए? दाता दरबार आपके कैमरों के सामने रोकी गई गाड़ी से असला निकला है, और उसके बाद कल से बहुत ज्यादा हमारी जो वजीर सेहत है उनके बारे में कहा जा रहा है कि भी उनको पकड़ लिया था। हाँ जी, साहब का वजीर सेहत जो है उनको पकड़ लिया था। मुझे ये बताइए कि पहले मौला जट बने होते हैं, जितना ही पुलिस फड़ती फिर औरत बन जाते। खुदा के लिए ऐसा औरत कार्ड इस्तेमाल ना करें, हमें आपका एहतराम है। और दूसरी बात यह है कि आप पुलिस वालों पे गाड़ी चढ़ाएं, और उसके बाद आपने वो फुटेज देखी है, पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, वो आपको रोकें भी ना, तो फिर पुलिस वाले कोई गोलगप्पे दी या कोई टॉफियां दी रेडियां लगा दिए। मैं एक बात ऐड कर दूं, आप ये भी जरा जहन में रखें कि जो हमारी पार्टी में थे वो कभी हमारी पार्टी में एमपीए के टिकट होल्डर नहीं थे, वो हमारी पार्टी में कभी किसी पार्टी ओहदे पे नहीं थे, जनरल सेक्रेटरी लाहौर नहीं थे, ना वो एमपीए के कैंडिडेट थे। इस वक्त इस पार्टी के अंदर जो उनकी जिम्मेदार पोजीशन है, और बिल्कुल बात दुरुस्त है। कल तो मुझे ऐसा लग रहा था पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जिसने कुचल दिया, मतलब वो पूरे कानून को अपनी जीप के नीचे से लेकर रौंद के निकल गई। सिर्फ मसला ये है कि उनकी गाड़ी पर डंडा पड़ गया। तो भाई हम बहुत गमगीन हैं,
ہم بہت پریشان ہیں کہ ان کی گاڑی پر ڈنڈا پڑ گیا. لیکن میں یہ بات بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یاسمین راشد صاحبہ اور اندلیب عباس صاحبہ جتنے جو فخر سے جا کر خود پولیس وین میں بیٹھی تھی, ان کو ہاتھ جوڑ کے ہم نے اتارا کہ بی بی پلیز نیچے آ جائیں, ہم آپ کو نہیں پکڑنا چاہتے. سو میں عورت کارڈ نہ استعمال کرتی ہوں, نہ مجھے پسند ہے. جو بات درست ہوگی اس کے اوپر کہیں گے. یاسمین راشد صاحبہ اس دن جب گھر پہ تھی حماد اظہر صاحب کے, انہوں نے خود ایک دھرنا دے دیا, سو کالڈ خود ہی بیٹھ گئی, فون انہوں نے سامنے رکھ لیا. جب آپ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر جا رہی ہیں اپنی پوری طبیعت کی خرابی کے باوجود, اور پھر آپ قانون اور آئین کو اپنی جیب کے نیچے روند رہی ہیں, ان کے ساتھ جو خواتین کی ان کی لینگویج دیکھی تھی آپ نے, انہوں نے جس طرح سے پولیس والوں کو دھمکیاں دی وہ دیکھی آپ نے. اور کل ایک برقع پوش خاتون نے اسلام آباد میں جو اخلاقیات کے اعلیٰ مینار قائم کیے ہیں, اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ہم سمجھتے تھے کہ ان کے لوگ, ان کے صرف جو بندے ہیں وہی بدتمیز ہیں, لیکن معاف کیجیے گا کل تمام عورتوں کا سر شرم سے جھک گیا. ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا, ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا. کیا میرے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا تھا؟ ایک مرد نے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا تھا. ڈاکٹر یاسمین راشد کو کچھ نہیں کسی نے کہا. ہمارے اوپر ڈنڈے برسائے گئے, ڈاکٹر یاسمین راشد اندلیب کو کچھ نہیں کہا گیا. لیکن ہم نے نہ عورت کارڈ استعمال کیا. پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں آئے ہیں تو جو ایکویلٹی ہے اس پہ بلیو کرتے ہیں, لیکن عورت کارڈ مت کھیلیں. یاسمین راشد صاحبہ اتنا کریں جتنا وہ سہ سکیں. اسمبلی میں جو ہے اسمبلی میں بل منظور کیا گیا ہے, جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا ووٹ کا حق جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے, اور الیکٹرانک جو مشینز ہیں ان کے حوالے سے جو ہے کہیں یہ فرمائیے کہ ہمیں تو پاکستان کو معیشت کی ضرورت ہے. اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں, ہماری معیشت کو جو ہے اس سے اچھی قیمت ملتی ہے, اس میں اچھا جو ہے وہ اسٹینڈرڈ آتا ہے. کیا مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے کہ اوورسیز پاکستانی کے ووٹوں کا جو ہے وہ ختم کیا جائے؟ ایک ہے رنگ بازی کی سیاست کہ پیسے ان سے لیں اور انہوں نے پوچھو بھی نہ, اور ایک ہے حقیقت میں ان کے لیے ان کی خدمت یا ان کی نمائندگی ہو کس طرح سکتی ہے. اسی طرح سابق چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا تھا کہ ووٹ ڈلوائے جائیں. 2 یا 3 ضمنی الیکشن مجھے یاد نہیں, اس میں ووٹ ڈلوائے گئے تھے, 1% بھی ووٹ باہر سے نہیں پڑے تھے. ووٹ ڈلوانے کے انتظامات امریکہ جیسے ملک کے لیے بھی اس طرح کے ماحول میں یا بہت بڑے ملکوں کے لیے بھی کرنا, اس کی ووٹ کی تصدیق, اس کا انتظام, یہ پوری انٹرنیشنلی ہر چیز اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں ووٹ کے تقدس کے وہ پورے کرنے کے بغیر ووٹ نہیں ڈلوائے جا سکتے. ہم نے تو ایک بہت اچھا حل رکھا ہے کہ ان کی ڈائریکٹ نمائندگی رکھ دیا اور ہر اسمبلی میں رکھ دی ہے, اور ہم اس کے علاوہ ہم عملی طور پر ان کے لیے, اور ہم نے پہلے بھی اقدامات کیے ہیں, رنگ بازی نہیں کی. یہ صرف رنگ بازی, ان سے یہ پوچھ لیں کبھی بیرون ملک جا کے کہ انہوں نے ان کی خدمت کی کیا ہے. سو عملی طور پر انہیں نمائندگی دی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ پاکستان کی تمام اسمبلیوں میں ان کی نمائندگی ہوگی. دیکھیں اس کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے. خان صاحب کا میرا خیال کل سے کوئی نشہ اتر گیا ہوگا, وہ تشریف لائیں, وہاں بات ہو جائے گی.